مقام ابراہیم کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جا کے وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتا ہے؟ کیا وہاں پر شیطان کھڑا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ اس کا طواف کیوں کر رہا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، پتھر کا طواف کیوں کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، اسلام کی 95% چیزیں تو ذات کی تعلیم سے آئی ہیں۔ ذات کی تعلیم نہیں دی تمہیں۔ تو یہاں پر کعبے کا چکر لگا رہا ہے، وہ کاشی کا لگا رہا ہے، دونوں ایک ہی ہو۔ کعبے میں کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا۔ مندر کے اندر کوئی بھگوان ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے۔ یہ تو ان بھی پتھر، یہ بھی پتھر، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی تعلیم ہے کہ مانو اس پتھر کا کوئی رب سے تعلق ہے، مانو اس پتھر کا کوئی بھگوان سے تعلق ہے، وہ تعلق کو مانو۔ جب تو اپنے یار کا وفادار ہو گیا تو اب کوئی بھی اس وفاداری کی راہ میں آ جائے تو اس کی سنے گا نہیں، اگر سچا وفادار ہے، سچا وفادار ہے تو۔ اور رب بھی یہی چاہتا ہے۔ جب ذات کا علم آیا نا، ذات کا علم، ایک تو علم ہوتا ہے نا کرسچینٹی، اسلام، یہ وہ سب، ایک ہوتا ہے ذات کا علم۔ یہ جو ذات کا علم آیا، یہ سب سے پہلے ذات کا علم آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ ذات کا علم کیا ہے؟ ذات کا علم ہے دراصل اس شخصیت کو مرکز و محور بنانا۔ ذات کا علم کیا ہے؟ اس شخصیت کو مرکز و محور بنانا، یعنی بالفاظ دیگر شخصیت پرستی، یہ ذات کا علم۔ اب اس علم کے اندر جو شخصیت ہے وہی تمہارا مرشد ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رسول ہے۔ حضور نے یہ علم دیا۔ جیسے ابو ذر غفاری تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ سلمان فارسی تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ طلحہ بن زبیر تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ مولا علی کے پاس ذات کا علم تھا۔ ذات کے علم والوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ اے محبوب، میں اسے آزماؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آزما لے۔ تو اس نے جو ہے اس کو کہا، ہاں بھائی تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔ پھر پوچھا کہ تیرے رب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا محمد۔ کہنے لگا تیرے کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ جی محمد۔ تیرے دین کا نام کیا ہے؟ کہا جی محمد۔ تو اوپر سے جواب آیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تو مشرک ہے، تجھے جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ محمد تو رب نہیں ہے، رب تو ہم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جہنم میں ڈالو، جنت میں ڈالو، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا رب تو محمد ہی ہے، میرا قرآن تو محمد ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ان سوالوں سے، جوابوں سے بڑا خوش ہوا کہ اس کو واقعی ذات کا علم ملا ہے اور یہ وفادار مصطفیٰ ہے۔ نہیں، یہ ذات کا علم، اسی کے اندر تو ہے لائلٹی، اسی کے اندر تو ہے وفاداری۔ روحانیت میں، طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں تھوڑی ہے وفاداری۔ وفاداری تو ذات کے علم میں ہے، کیونکہ وہی تیرا مرشد ہے، وہی تیری ماں ہے، وہی تیری گرل فرینڈ، وہی تیری بیوی، وہی تیرا رسول، وہی تیرا قرآن، وہی تیرا رب، سب کچھ وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو اب کہاں سے جائے گا تو؟ ہمارا بھی ہوا امتحان، ہمارا بھی امتحان، بہت پرانی بات ہے، شاید یہ بات ہے 1998 کی۔ یہاں پر لنڈن روڈ پر ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا، تو کرسمس ڈے تھا، 25 دسمبر۔ تو ہم وہ کباب رول کھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کو کباب رول بناتے بناتے 1 گھنٹہ لگ گیا، تو میں بیٹھے بیٹھے جو ہے یوں مراقبہ لگ گیا مجھے۔ مراقبہ لگا تو دیکھا کہ یوم محشر لگا ہوا ہے، یوم محشر کا میدان ہے، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، باقی سب لوگ ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے امتی کی شفاعت کرا کے جا رہا ہے۔ پہلا نبی اپنی امت کی شفاعت کراتا ہے، میں کھڑا ہوں۔ اس نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی شفاعت کراؤ گے تم؟ یعنی میری طرف اشارہ کر کے، اس کی شفاعت کراؤ گے تم؟ وہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے نہیں، کیا شفاعت کریں۔ پھر دوسرے نبی کی امت کی شفاعت ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس کی شفاعت کراؤ گے؟ اس طرح ساری امتیں فارغ، میری کسی نے شفاعت نہیں کرائی، میں کھڑا میری کسی نے
شفاعت نہیں کرائی. تو اب وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا جی میں سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا. تو فرمایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا رسول ہے، سب کچھ وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی سرکار گوھر شاہی آپ یہاں آ جائیں. اب میں نے دیکھا کہ سرکار چلتے ہوئے آ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سامنے، میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے کہتا ہے کہ اب دیکھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سرکار گوھر شاہی کہ آپ مجھے رب مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں. آپ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ تو سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو پھر مجھے سجدہ کرو. اب وہ سرکار گوھر شاہی اللہ کے قدموں میں جھک کے سجدہ کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کہتا ہے اب بتا تو کہاں جائے گا؟ تو کہہ رہا تھا کہ گوھر شاہی تیرا رب ہے، گوھر شاہی نے تو مجھے سجدہ کیا ہے. تو سامنے جو کھڑے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو کہاں جائے گا؟ جس کے اوپر تیرا دار و مدار تھا وہی میرے قدموں میں جھکا ہوا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو تیرے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا. جو جھک گیا تیرے آگے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہی گوھر شاہی ہے. اتنے میں ایک یعنی جیسے بھبکا آگ کا آتا ہے، وہ یوں آتا ہے اور پردہ پھٹ جاتا ہے. وہ جو پردہ ہوتا ہے نا، پردہ وحدت، وہ پھٹ جاتا ہے اور بڑے ہی جلال میں وہاں سے سرکار چلتے ہوئے آتے ہیں. یہ ذات کا علم ہے. اور پھر جو ذات کا علم ہوتا ہے ان کو کوئی اور بچاتا نہیں ہے. ان کو وہی بچاتا ہے جو اس کا یار ہے، وہی بچاتا، اور کوئی نہیں بچاتا. کوئی بچا بھی نہیں سکتا نا اس کو. تو یہ وفاداری اور لائلٹی یہ ہے. یہاں بندوق سر پہ رکھ کے کہیں تو اگر گوھر شاہی کو مانتا ہے تو میں تجھے مار دوں گا، یہ تو چھوٹی سی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہو کر کے کہے اگر تو گوھر شاہی کو مانتا ہے مجھے نہیں مانتا میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، تو وہ کہے گا ڈال دو. یہاں کہنا تو آسان ہے، وہاں جا کے کہنا جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جلال اور اس کی ہیبت دیکھ کے اور خاص طور پر یہ دیکھ کے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سرکار، آپ کے سب کچھ ہے. تو عام آدمی اگر ہو تو وہ کہے لے جی اسے چوڑے میں سرکار نے مروا دیا. یہ تو سرکار آگے جھک گئے اللہ کے آگے، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ ایمان ہی ختم ہو گیا نا. لیکن سرکار کا کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے بندے کی، لیکن اس کے اندر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جو کسی کے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا. اب وہ منظر دیکھنے کے بعد تو آدمی تیل ہو جائے گا نا. بولا یار یہ تو کٹیا کھڑی ہو گئی، اب کیا کریں، چلو اللہ کی پارٹی جوائن کر لیں. لیکن کتنے ہوش و حواس میں ہوگا وہ شخص، کیسی تربیت ہوگی اس کی. تو جتنا بڑا یار ہے اس کی وفاداری کی قیمت بھی اتنی بڑی ہے. ادھر ہی لگے رہو ولایت میں، عشق وغیرہ میں، وفاداری کی بات نہیں کرو، وہ بڑی خطرناک چیز ہے. وفاداری میں تو پھر سب سے پنگا لینا پڑے گا. وفاداری کا دھرم ہی جدا ہے. وفاداری کا دھرم، ہاں پوچھو کیسے؟ وفاداری کا دھرم یہ کہتا ہے میں نے بھگوان کو بہت ڈھونڈا، بھگوان نہیں ملا، یہ پتھر ہے، یہ میرا بھگوان ہے. وہ پتھر ہے، بھگوان کہاں ہے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے بہت ڈھونڈا، ملا ہی نہیں، بس آج سے یہ پتھر میرا بھگوان ہے. اسی کو سجدہ کرے، اسی کی پوجا کرے دل و جان سے. اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پتھر کو پوج رہا ہے یا کعبے کو پوج رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پوجا میں یہ کتنا سنسیئر ہے. اللہ کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ اس نے محمد کو اپنا رب کہا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد کو رب کہنے میں یہ کتنا لائل ہے، کتنا سنسیئر ہے، اور کسی بھی خوف کی وجہ سے یہ اپنے عقیدے سے پھرے گا نہیں.
یہ ہے ذات کی تعلیم. یہاں تو 2 ٹکے کے خوف میں لوگ بک جاتے ہیں. جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ تو یہ وفا کی تعلیم، ذات کی تعلیم جدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے بھی دی یہ تعلیم چند لوگوں کو. ظاہر ہے چند ہی لوگوں کو یہ ملے گی تعلیم. باقی تو ہو سکتا ہے حضور اگر عام لوگوں کو بتاتے تو لوگ حضور کو ماننا ہی چھوڑ دیتے. وہ تو تھے بھی ایسے سر پھرے پاگل. تو دوسرا علم چھپا کے رکھا تو یہ ذات کی تعلیم کہاں بتاتے کسی کو؟ ویسے ذات کی تعلیم کے بغیر تمہارا اسلام بھی بیکار ہے نا. اب یہ ذاتی کی تعلیم ہے نا. اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کعبے کو سجدہ کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ ذات کی تعلیم کا ہی نقطہ ہے نا کہ اس کا نقش حجر اسود میں ہے، اس یہی رب ہے. بھئی یہ ذات کی تعلیم کی وجہ سے ہی حجر اسود کو سجدہ ہوتا ہے نا. ورنہ اللہ تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو پتھر کو سجدہ کیوں کر رہا ہے کعبے میں جا کے؟ ان کے پاس کوئی دلیل ولیل ہے نہیں ان تمام تعلیمات کو سچا ثابت کرنے کی. اسلام کے اندر 95% تو ذات کی تعلیم کے اوپر عبادت ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے تو جا کے وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتا ہے؟ کیا وہاں پر شیطان کھڑا ہوا ہے؟ نہیں نا. اس کا طواف کیوں کر رہا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، پتھر کا طواف کیوں کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا اسلام کی 95% چیزیں تو ذات کی تعلیم سے آئی ہیں. ذات کی تعلیم نہیں دی تمہیں. بھائی اسی کا چکر لگاتے رہو. تو یہاں پر کعبے کا چکر لگا رہا ہے، وہ کاشی کا لگا رہا ہے، دونوں ایک ہی ہو. کعبے میں کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا. مندر کے اندر کوئی بھگوان ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے. یہ تو ان بھی پتھر، یہ بھی پتھر. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی تعلیم ہے کہ مانو اس پتھر کا کوئی رب سے تعلق ہے، مانو اس پتھر کا کوئی بھگوان سے تعلق ہے. وہ تعلق کو مان. بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، تم وہ صفے مروہ عبادت بن گئی تمہارے لیے. اور کلٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتاؤ ارے یہ جو صفا مروہ پہ ہم بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ جو ہے پانی کی تلاش میں بھاگی تھی. وہ تو پانی کی تلاش میں بھاگ رہے، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کو ان کا بھاگنا پسند آیا، اب سب بھاگیں گے. اللہ کو پسند آ گیا ان کا بھاگنا، اور اللہ کو اگر تو پسند آ گیا پھر کیا ہوگا؟ ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا. کہاں ہاجرہ، کہاں اسماعیل، کہاں اسماعیل کہاں ابراہیم، کہاں ابراہیم کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ کہاں مہدی. اگر امام مہدی نے کچھ کہہ دیا تو وہ رب کو کتنا پسند آیا ہوگا جب ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا اور تیرے لیے وہ عبادت بن گیا. سوچنے کی بات ہے نا. اسی لیے سرکار کی مسکراہٹ ہے، جو سرکار کی مسکراہٹ ہے وہی سب کچھ ہے، اسی میں گم رہنے کو جی چاہتا ہے. ذات کے علم کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. ذات کا جو علم ہے اس کے بغیر کوئی دین بن ہی نہیں سکتا. یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہی ہے نا. مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، وہاں پر نماز پڑھنا، عبادت کرنا. اب دیکھو نا یہاں پر شرک ہو گیا نا. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم. اب اللہ کی عبادت ابراہیم کی جگہ پر کیوں؟ کہیں پر بھی کرو اللہ کی عبادت. نہیں ابراہیم نے یہاں کھڑا ہو کر کے کعبہ بنایا تھا، اس کا زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ تو دوغلی بات ہو گئی. اللہ کی تعلیم کو ابراہیم کی جگہ سے مشروط کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم اللہ سے جدا نہیں ہے نا. ابراہیم اللہ سے جدا نہیں ہے. تو پھر اگر سرکار گوھر شاہی کا یہاں سے گزر ہوا تو تو اس راستے سے گزرا کرنا. بی بی ہاجرہ جہاں سے بھاگی وہاں جانے کو تو حج کہتا ہے. امام مہدی جہاں سے گزرے وہاں سے گزرنے کو کیا کہے گا؟ بات تو ساری سمجھ کی ہے، بات ساری نسبت کی ہے. جو انہی میں گم ہو جائے کہ یہاں سرکار کھڑے ہوئے تھے میں بھی کھڑا ہوں گا، سرکار نے یہاں سے فش اینڈ چپس کھائی تھی میں بھی کھاؤں گا. یہی تو دین ہے. اور وہاں کیا رکھا ہے کعبے میں؟ صفا مروہ میں کیا رکھا ہے؟ آب زمزم میں کیا رکھا ہے؟ ان کے پاؤں سے پانی نکلا ہے اس کو تو معتبر سمجھتا ہے، اور ان ہستیوں کے پاؤں کو چھونا گناہ سمجھتا ہے. لعنت ہے تیرے دین پر. ان کے پاؤں سے پانی نکلا تو آج تک معتبر سب پی رہے ہیں، اور ان ہستیوں کے پاؤں کو چھونا بھی تو کہتا ہے شرک ہے.
ان کے پاؤں سے پانی نکلا ہے رگڑنے سے اسماعیل علیہ السلام کے. اس کو سب ادب سے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں. ابے تو ان قدموں کو چومنا شرک ہوگا جہاں سے پانی نکلا ہے اور تو ادب سے پی رہا ہے. وہابیوں دیوبندیوں نے تمہارا دین تباہ کر دیا ہے. ورنہ یہ ان کے پیروں کو چومنا وہی تو اصل سجدہ ہے. ان کے پیروں کو چومنا, جہاں سے وہ گزرے وہاں سے گزرنا, یہی تو دین ہے. اور جہاں سے وہ گزرے ہیں, جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں کھڑے رہنا, وہاں سے گزرنا اگر عبادت ہے تو پھر ان کے سامنے جا کے ان کو دیکھنا کیا ہوگا. Amra TV, the place to connect with God.